احمدیہ جماعت 1889 میں حضرت مرزا غلام احمد 1835 تا 1908 نے لدھیانہ میں قائم کی۔ حضرت مرزا غلام احمد نے اعلان کیا کہ انہیں الہام کے ذریعے اپنے پیروکاروں سے بیعت لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے امام مہدی اور مسیح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ حضرت مرزا غلام احمد کی وفات کے بعد حضرت مولانا حکیم نور الدین کو ان کا پہلا خلیفہ المسیح منتخب کیا گیا۔ 1914 میں حضرت مولانا حکیم نور الدین کا انتقال ہوا تو پیروکاروں کا اجتماع دو گروہوں میں بٹ گیا، جن میں سے ایک احمدیہ مسلم جماعت اور دوسرا احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کہلاتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد نے اس تحریک کو 30 مارچ 1889 میں شروع کیا، جسے احمدیہ مسلم جماعت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے خلفاء نے اس جماعت کی قیادت سنبھالی اور اب یہ جماعت 200 ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ اس وقت اس جماعت کے خلیفہ کا نام حضرت مرزا مسرور احمد ہے، جبکہ ان کے پیروکاروں کی تعداد 1 سے 2 کروڑ کے درمیان ہے، جو کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ احمدیہ جماعت ایک منظم اور مربوط جماعت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی صرف ایک ہی بڑی شاخ ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد کی نبوت کی نوعیت کے حوالے سے اختلافات کے سبب لاہوری احمدیہ جماعت اصل دھڑے سے الگ ہوئی، لیکن آج یہ دھڑا ایک مختصر سی آبادی پر مشتمل ہے۔ احمدیہ عقائد کو آغاز سے ہی اکثریتی اسلامی عقائد کے برخلاف خیال کیا جاتا رہا ہے، اور اس سلسلے میں احمدی حضرات مختلف پابندیوں کا بھی شکار ہیں۔ بہت سے سخت گیر اسلامی گروہ اس جماعت کو کافر خیال کرتے ہیں۔ تاریخ 1882 میں حضرت مرزا غلام احمد، جن کا تعلق متحدہ ہندوستان کے گاؤں قادیان سے تھا، نے دعویٰ کیا کہ انہیں بذریعہ الہام اس زمانے کے لیے اسلام کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے۔ 23 مارچ 1889 کو انہوں نے لدھیانہ میں بیعت لے کر ایک باقاعدہ جماعت کی داغ بیل ڈالی۔ تاریخ احمدیت کے چند اہم واقعات۔ 1889 کی 30 مارچ کو لدھیانہ میں جماعت احمدیہ کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی۔ اس روز 40 افراد نے بیعت کی۔ پہلی بیعت کرنے والے حضرت مرزا غلام احمد کے نزدیکی دوست اور معاون حضرت حکیم مولانا نور الدین تھے۔ 1891 میں حضرت مرزا غلام احمد نے مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی سال جماعت احمدیہ کا پہلا اجتماع جلسہ سالانہ وقوع پذیر ہوا۔ 1905 میں حضرت مرزا غلام احمد نے نظام وصیت کی بنیاد رکھی۔ اس ضمن میں بعد میں بہشتی مقبرہ نامی قبرستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1908 میں 26 مئی کو لاہور میں مرزا غلام احمد نے وفات پائی۔ ان کی تدفین بہشتی مقبرہ قادیان میں ہوئی۔ 1908 کی 27 مئی کو حکیم نور الدین کو بالاتفاق حضرت مرزا غلام احمد کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ ان کی وفات پر 1914 میں جماعت احمدیہ 2 حصوں میں منقسم ہوگی۔ ایک حصہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی سربراہی میں نظام خلافت پر قائم رہا۔ اس حصہ کا مرکز قادیان ہی رہا اور احمدیہ مسلم جماعت کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ مولوی محمد علی کی سربراہی میں لاہور چلا گیا اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے نام سے موسوم ہے۔ 1914 میں پہلے خلیفہ المسیح کی وفات پر مرزا بشیر الدین محمود احمد دوسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ 1934 میں تحریک جدید کے نام سے دنیا بھر میں تبلیغی مراکز کے قیام اور اشاعت کا نظام شروع کیا گیا۔ 1947 میں تقسیم پاک و ہند کے نتیجہ میں احمدیہ مسلم جماعت کو اپنا مرکز قادیان سے عارضی طور پر لاہور اور پھر مستقلاً نئے آباد کردہ شہر ربوہ منتقل کرنا پڑا۔ 1957 میں وقف جدید کے نام سے دیہی علاقوں کے ممبران جماعت احمدیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے منصوبہ کا آغاز ہوا۔ 1965 میں تیسرے خلیفہ حضرت مرزا ناصر احمد کا انتخاب ہوا۔ 1980 میں سقوط غرناطہ کے 700 سال کے بعد ہسپانیہ کے شہر پیدرو آباد میں پہلی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے جماعت احمدیہ کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعہ غیر مسلم قرار دیا۔
1982 में चौथे खलीफा हजरत मिर्जा ताहिर अहमद का इंतखाब हुआ। 1984 में पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की हुकूमत ने इम्तिना कादियानियत ऑर्डिनेंस के जरिए जमात अहमदिया की बहुत सी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। अहमदियों के लिए इस्लामी तरीक पर सलाम करना, अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहना, अजान देना, तिलावत करना, अपने अकीदे की तबलीग व इशाअत करना वगैरह काबिल गिरफ्त करार पाए। इस ऑर्डिनेंस के पेश नज़र चौथे खलीफा अल-मसीह ने पाकिस्तान से अपना मरकज़ लंदन मुंतकिल किया। 1989 में जमात अहमदिया ने दुनिया भर में अपने क़याम की 100 साला जुबली मनाई। 2003 में पांचवीं खलीफा हजरत मिर्जा मसरूर अहमद का इंतखाब हुआ। 2008 में अहमदिया मुस्लिम जमात ने खिलाफत अहमदिया की 100 साला जुबली मनाई। जमात अहमदिया की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। बैरूनी तबलीगी मराकिज़ का क़याम। जमात अहमदिया एक तबलीगी जमात है, चुनांचे तबलीगी मराकिज़ का क़याम शुरू ही से इस जमात की तरजीहात में शामिल रहा है। मुसलमानों में तबलीग के अलावा गैर मुस्लिम मज़ाहिब में भी तबलीग पर जोर दिया जाता है। इस ज़िम्मे में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के वक्त से ही गैर ममालिक में तबलीग के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया था। खुद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने मुख्तलिफ ममालिक में अपनी कुतुब, इश्तिहारात और रसाइल नीज़ खतूत के ज़रिए अपने दुआवी का प्रचार किया। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की वफ़ात के बाद उनके पहले खलीफा के ज़माने में इंग्लिस्तान में तबलीगी काम का आगाज़ हुआ। चुनांचे पहले बाकायदा मुबल्लिग के तौर पर चौधरी फ़तही मोहम्मद सयाल ने लंदन तबलीगी मरकज़ कायम किया। इब्तिदाई मुबल्लिगीन अक्सर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के वो साथी थे जिन्होंने खुद उनके हाथ पर बैत करके जमात अहमदिया में शमूलियत इख्तियार की थी। इस वक्त अहमदिया मुस्लिम जमात 200 से ज़ायद ममालिक में कायम है और अक्सर ममालिक में अपने तबलीगी मराकिज़ रखती है। चंद कदीम और मशहूर मराकिज़ ये हैं: बरतानिया 1914, 1921 श्रीलंका, 1920 रियासत-हाए मुत्तहिदा अमरीका, 1921 नाइजीरिया, 1921 घाना, 1923 जर्मनी, 1925 शाम, 1925 इंडोनेशिया, 1928 बरतानवी फ़लस्तीन, 1934 कीनिया, 1935 जापान, 1936 हस्पानिया, 1948 आर्डन। अहमदिया अंजुमन इशात इस्लाम लाहौर भी बाज़ ममालिक में अपने तबलीगी मराकिज़ रखती है। तंजीमी ढांचा। अहमदिया मुस्लिम जमात का आलमी सरबराह खलीफा अल-मसीह कहलाता है। खलीफा अल-मसीह तमाम मामलात में आखिरी साहिब इख्तियार की हैसियत रखते हैं। तमाम मामलात में उनका फैसला आखिरी और हतमी होता है। खलीफा अल-मसीह के मातहत सदर अंजुमन अहमदिया के नाम से एक इदारा काम करता है जो कि मुख्तलिफ मामलात की देखभाल के लिए मुतअद्दिद सीगाजात में मुनक़सम है। बरसगीर पाक व हिंद के अलावा ममालिक तहरीक जदीद नामी इदारा के मातहत काम करते हैं। तहरीक जदीद भी मुतअद्दिद सीगाजात में मुनक़सम है। मरकज़ी तंजीम के अलावा अहमदिया मुस्लिम जमात के अफराद मुंदरजा झैल तंजीमों के भी रुकन होते हैं। अत्फ़ाल अल-अहमदिया 7 से 15 साल की उम्र के लड़के। खुद्दाम अल-अहमदिया 16 से 40 साल के नौजवान। अंसार उल्लाह 41 साल से ज़ायद उम्र के मर्द हजरात। नासरात अल-अहमदिया 7 से 15 साल की लड़कियां। लजना अमाक अल्लाह 16 साल से ज़ायद उम्र की ख्वातीन। मजलिस शूरा। अहमदिया मुस्लिम जमात में मजलिस शूरा के नाम से मशावरत का एक वसी निज़ाम राइज है। 1922 में दूसरे खलीफा अल-मसीह हज़रत मिर्ज़ा बशीर अल-दीन महमूद अहमद ने जारी किया। ये निज़ाम जमात की मरकज़ी तंजीम और उसकी ज़ैली तंजीमों के तमाम कामों को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। मजलिस शूरा में मकामी अकाइयों के नुमाइंदगान अपनी अकाई में मौजूद अराकीन की तादाद के मुआफ़िक मुंतखब होकर शामिल होते हैं, जबकि मरकज़ी ओहदेदारान पर मुश्तमिल मजलिस आमला और बाज़ दीगर सीगाजात के सरबराह भी इसके रुकन हैं। मजलिस शूरा में जिन तजावीज़ पर बहस होती है,
وہ پہلے مرکزی مجلس عاملہ کی سفارش کے ساتھ خلیفہ المسیح کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور منظور شدہ تجاویز پر ہی شورا میں بحث کی جاتی ہے۔ بحث کے بعد رائے شماری کر کے نتائج خلیفہ المسیح کو بھجوا دیے جاتے ہیں۔ صرف خلیفہ المسیح سے منظوری کے بعد ہی کوئی تجویز فیصلہ کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ تمام مجالس شورا کا ایک اہم کام ہر سال بجٹ کا بنانا ہے۔ اسی طرح مجالس شورا ہی میں مقرر وقت پر ملکی سطح کے عہدیداران کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں اور تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل دنیا کی باتیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ میں اس کا بھی دل سے بھلا چاہتا ہوں، میں اس کا بھی دل سے بھلا چاہتا ہوں، بتا۔ مجلس عاملہ احمدیہ مسلم جماعت کی تمام تنظیموں کی ہر سطح پر ایک مجلس عاملہ تنظیم کے تمام کاموں کو منظم کرتی ہے۔ مجلس عاملہ میں مختلف کاموں کے لیے الگ الگ صیغہ جات موجود ہیں۔ مرکزی تنظیم کی ہر سطح کی مجلس عاملہ کے تمام اراکین، جبکہ ذیلی تنظیموں میں ہر سطح کی مجلس عاملہ کا صدر منتخب ہوتے ہیں۔ ملکی سطح پر یہ انتخاب مجلس شورا، جبکہ مقامی سطح پر تمام مقامی اراکین کے نمائندوں کے ذریعہ سر انجام پاتا ہے۔ جامعہ احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا مقصد احمدی عقائد کی اشاعت و ترویج اور احمدی افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے علماء تیار کرنا ہے۔ جامعہ احمدیہ میں اپنی زندگی جماعت احمدیہ کے لیے وقف کرنے والے نوجوانوں کو 7 سال تعلیم دی جاتی ہے، جس میں عربی، اردو کے علاوہ دوسری زبانوں اسی طرح قرآن، حدیث، فقہ، علم الکلام وغیرہ مختلف علوم کی ابتدائی تعلیم شامل ہے۔ جامعہ احمدیہ کا ادارہ ہندوستان، پاکستان، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، گھانا، تنزانیہ وغیرہ مختلف ممالک میں قائم ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے شاہد کی سند حاصل کر کے مربی سلسلہ کہلاتے ہیں۔ جلسہ سالانہ حضرت مرزا غلام احمد نے 1891 میں اپنے پیروکاروں کے لیے ایک 3 روزہ اجتماع کا آغاز کیا، جس کا مقصد افراد جماعت احمدیہ کی تربیت، تعلیم اور آپس کے تعارف اور بھائی چارے کو بڑھانا تھا۔ اس اجتماع کو جلسہ سالانہ کہا جاتا ہے۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر مختلف علمی اور تربیتی موضوعات پر تقاریر کی جاتی ہیں۔ اسی طرح عبادت کے لیے خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ عقائد کا تقابلی جائزہ مجھے بیر ہرگز نہیں ہے کسی سے، میں دنیا میں سب کا بھلا چاہتا ہوں، میں دنیا میں سب کا بھلا چاہتا ہوں۔ اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، انسانیت، انسانیت، نعرہ تکبیر۔ یہ ایک مختصر جائزہ ہے۔ تفصیل کے لیے متعلقہ صفحات سے رجوع کریں۔ اکثریتی اسلامی عقائد کے لیے دیکھیں اجزاء ایمان اور ارکان اسلام۔ حضرت مرزا غلام احمد کے عقائد کے لیے دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد کے عقائد و تعلیمات۔ ختم نبوت کا احمدیہ تصور۔ جماعت احمدیہ کے مطابق بانی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے۔ اکثریتی مسلمان علماء کے برخلاف احمدیہ تشریح کے مطابق خاتم النبیین سے سب سے عرفہ اور عالی نبی مراد ہے، جو کہ مدارج کی انتہا پر فائز ہو۔
اس نظریہ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے کوئی انسان نبی کے مقام تک بھی فائز ہو سکتا ہے۔ مسیح، مہدی اور وفات عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مرزا غلام احمد بانی جماعت احمدیہ عقیدہ کے مطابق مسیح موعود اور مہدی ہیں۔ وہ اسلامی شریعت اور قرآن کے پابند اور بانی اسلام کے پیروکار اور ان کے ماتحت ہیں۔ اس ضمن میں اکثریتی علماء کے نزدیک مہدی اور مسیح دو مختلف شخصیات ہیں۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم بانی عیسائیت طبعی طور پر وفات پا چکے ہیں اور آنے والے شخص کو، جس کا انتظار مسلمان کر رہے ہیں، مسیح کا نام حالات اور مزاج میں اشتراک کی وجہ سے بطور تمثیل دیا گیا تھا، جیسا کہ کسی سورما کو رستم کہہ دیا جاتا ہے۔ اکثریتی مسلمان علماء کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اب تک فوت نہیں ہوئے، بلکہ اپنے جسم سمیت زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اور آخری زمانہ میں وہی دوبارہ نازل ہوں گے۔ جہاد۔ حضرت مرزا غلام احمد نے متعدد بار یہ واضح کیا ہے کہ دین کے پھیلانے کے لیے کسی قسم کا جبر اور جنگ جائز نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار اٹھانا محض اپنے دفاع کے لیے تھا یا قیام امن کے لیے، جبکہ اس سے پہلے 13 سال تک مکہ میں مظالم سہنے اور حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت کرنے کے باوجود مسلمانوں پر حملہ کیا گیا۔ اس زمانہ میں جبکہ مذہبی آزادی حاصل ہے اور اسلام پر حملہ تلوار سے نہیں بلکہ قلم سے ہو رہا ہے، قلم کا جہاد ضروری ہے۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا مخصوص نظریہ۔ احمدیہ مسلم جماعت کے برعکس احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور حضرت مرزا غلام احمد کو مکمل نبی نہیں سمجھتی بلکہ ان کو ایک مجدد خیال کرتی۔ چنانچہ خاتم النبیین کے معاملہ میں ان کی تشریح اکثریتی مسلمان تشریح کے مطابق ہے۔ البتہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ پر ان کا بھی وہی خیال ہے جو احمدیہ مسلم جماعت کا ہے۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں اور تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل دنیا کی باتیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں اور تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل دنیا کی باتیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ بتاؤں تمہیں کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں مجھے۔ احمدیہ جماعت میں شمولیت کی شرائط۔ جماعت احمدیہ میں شمولیت کے لیے حضرت مرزا غلام احمد نے 10 شرائط مقرر کی ہیں جن پر ہر احمدی کو کاربند ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ ان شرائط پر عمل پر آمادگی ظاہر کرنے کے بعد باقاعدہ بیعت کرنا بھی ضروری ہے، جو کہ احمدیہ مسلم جماعت میں خلیفہ المسیح کے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔ شرائط بیعت یہ ہیں: نمبر 1، بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔ نمبر 2، یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ نمبر 3، یہ کہ بلاناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا اور حتیٰ الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا
اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ نمبر 4، یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ نمبر 5، یہ کہ ہر حال، رنج اور راحت اور اسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضی با قضا ہوگا، اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ نمبر 6، یہ کہ اتباع رسم اور مطابقت ہو ہوس سے باز آ جائے گا، اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا، اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ نمبر 7، یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا، اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلق اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ نمبر 8، یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولادہ اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ نمبر 9، یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نو کو فائدہ پہنچائے گا۔ نمبر 10، یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ باقرار تات در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ ان شرائط پر آمادگی کے بعد بیعت کی جاتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اشہاد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہاد ان محمد عبدہ و رسول۔ اشہاد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہاد ان محمد عبدہ و رسول۔ آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتی ہوں۔ میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتی ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا گی، دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا گی، خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھوں گا گی، اور بحیثیت خلیفہ المسیح اب کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا گی۔ مجھے بیر ہرگز نہیں ہے کسی سے، میں دنیا میں سب کا بھلا استغفر اللہ ربی من کل ذنبا واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنبا واتوب الیہ۔ چمن سے میں اس کا بھی دل سے بھلا چاہتا ہوں، نکالا مجھے جس نے میرے کیا میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں تو میرے گناہ بخش کے تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ آمین۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں اور تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل دنیا کی باتیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔